اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک دن ہم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ام المومنین میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے سوال کر دیا۔ وہ سوال یہ تھا، کہنے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتنا لحوکم بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد سب سے پہلے ام المومنین میں سے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ سے ملاقات کون کرے گی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے ملنا اور سب سے پہلے ملنا یہ ایک عظیم سعادت ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیں گے وہ جواب بھی حق اور سچ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اطولکن یدن لحوکم بی، مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ اور اس طرح کی بات ایک مرتبہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کی۔ فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ فرمایا فاطمہ ہر سال جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو جبریل امین تشریف لاتے، قرآن کریم کا دور ہوتا، ادھر رمضان مکمل ہوتا ادھر قرآن مکمل ہوتا، لیکن اس مرتبہ ایسا نہ ہوا۔ اس مرتبہ جب جبریل امین تشریف لائے، قرآن کریم کا دور کیا گیا، ایک مرتبہ مکمل ہوا، فرمانے لگے کہ آپ اور پڑھیں۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اب ادھر رمضان کی آخری تاریخ تھی، ادھر قرآن ایک بار نہیں 2 بار مکمل ہو چکا تھا۔ فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کی اور بابا کی جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے کان میں پھر ایک اور بات کی، فرمایا فاطمہ آپ جانتی ہو کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے مجھ سے جو ملے گی وہ فاطمہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
اور آپ ہیں اور آپ ایسے نہیں ملو گی، جنت کی عورتوں کی سردار بن کے ملو گی۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ مسکرانے لگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اشارہ سن کے انہیں رونا آ جاتا ہے، اپنی موت کی خبر سن کے وہ مسکرانے لگتی ہیں، اور یہی بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ آپ میں سے مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فَآخَذُوا كَسْبَةً يَزْرَعُونَهَا، ہم نے ایک پیمانہ لیا، ایک پھٹا لیا، پیمائش کے لیے ایک چیز لی، ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ناپنے لگی۔ ہم نے کہا دیکھیں تو صحیح ہاتھ کس کے بڑے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سب سے پہلے کون کرے گی؟ فرمایا سب کے ہاتھوں کو ناپا گیا، پیمائش کی گئی، تو سب سے جو بڑے ہاتھ نکلے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ہمارا یہ نظریہ بن گیا، ہم کافی عرصے تک یہ سمجھتی رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے جو بیوی ملاقات کرے گی وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن فرمایا کہ ایسا ہوا نہیں۔ جب انتقال ہوا پیغمبر علیہ السلام کے کچھ مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، خاندان میں سے پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور حضرت سودا کا انتقال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ ہم پریشان ہو گئی کہ میرے نبی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے سب سے پہلے ملاقات وہ کرے گی، لیکن ہم دیکھتی ہیں پہلے انتقال حضرت زینب کا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کافی عرصے تک ہم یہی سمجھتی رہیں، پھر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ لمبے ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بیویوں میں سے ازواج النبی میں سے جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سب سے پہلے وہی ملے گی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی سخی، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی۔ اب یہ ازواج النبی کون ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے کوئی عورت نبی کی بیوی نہیں بنتی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا ما زوجت شیء من نسائی، آج تک میں نے جتنی عورتوں سے بھی نکاح کیا ہے یہ میرا اپنا فیصلہ نہیں، الا بوحی، یہ میرے رب کا حکم تھا۔ پھر فرمایا میں نے آج تک اپنی بیٹیوں کا جہاں بھی نکاح کر کے دیا ہے یہ بھی نبی کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، رب کا حکم تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین انہی عورتوں کا انتخاب کرتا ہے جو دین اسلام میں نشر و اشاعت کا سبب بن جائیں، جنہیں اللہ رب العالمین دین کی فہم عطا کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ازواج النبی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے کہ میری ماں یہ مسئلہ ہے، ہمیں بتائیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ میں یہاں رک کر یہ کہنا چاہوں گا کسی انسان کے فہم میں غلطی کا احتمال موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان پیغمبر نہیں ہے، وہ چاہے صحابی ہو، وہ چاہے تابعی ہو، وہ چاہے تبع تابعی ہو، وہ چاہے محدث ہو، وہ چاہے بڑے سے بڑا امام ہو، وہ چاہے
چاہے عالم ہو، وہ چاہے غیر عالم ہو، لیکن تفہیم کے اندر، فہم کے اندر غلطی کا اگر احتمال نہیں ہوتا تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے کہ میرا رب اعلان کرتا ہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی مرضی سے لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ میرے نبی کا صحابی جب ہر چیز کو لکھا کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، صحابہ منع کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابی ہر چیز کو لکھا کرو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا ما یخرج منہ الا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یاد رکھو سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھانے کی غرض سے کسی کی شان میں تنقیص مراد نہیں، اور اس سے تنقیص ہوتی بھی نہیں، اس لیے کہ ہر انسان غلطی کا احتمال موجود ہے، بڑے سے بڑا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے، اس کی بات قرآن نہیں ہے، اس کی بات نبی کا فرمان نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز غلطی سے پاک ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے، جب معاہدہ کر کے واپس پلٹتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساتھیوں اپنے جانوروں کو ذبح کر دو۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ یہ بات نہیں کی، پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ حکم دیا، صحابہ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، میرے نبی نے پھر فرمایا جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، میرے نبی نے پھر فرمایا جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام غمزدہ حالت میں اپنے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، خیمے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ ام سلمہ نے جب اللہ کے پیغمبر کی کیفیت کو دیکھا، میرے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ میرے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرے ساتھیوں نے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینے سے گویا کہ انکار کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حکم دیا، ایک نہیں اٹھا، دوسری مرتبہ حکم دیا، دو نہیں اٹھے، تیسری مرتبہ حکم دیا، کوئی نہیں اٹھا۔ ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، طلحہ زبیر موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، وہ موجود ہیں جنہیں میرے نبی نے فرمایا تھا لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اس روئے زمین پر کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کے علاوہ کوئی نہ ہوتا۔ وہ موجود ہیں جنہیں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ وہ موجود ہیں جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان عمل نہ بھی کرے تو رب نے اس کے کھاتے میں جنت کو لکھ دیا ہے۔ وہ موجود ہیں، جب پوچھا گیا اللہ کے نبی جنت کے سارے دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا بل ارجو ان تکون منہم، ابو بکر وہ تو ہی ہے۔ وہ موجود ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ معصوم بچہ لے جائیں، آپ جنگ پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس معصوم بچے کا کیا کریں گے؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ کی طرف تیر آئے، آپ کی طرف تلوار آئے، آپ کی طرف کوئی حملہ ہو، اس معصوم بچے کو ڈھال کے طور پر پیش کر دینا، یہ معصوم بچہ کٹ جائے گا۔ ہم اس بات پر ماں باپ فخر کر گئے کہ اللہ کے نبی کے دفاع میں ہمارا بیٹا شہید ہوا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ام سلمہ مجھے لگتا ہے آج ان عظیم لوگوں نے نبی کا ساتھ دینے سے گویا کہ انکار کر دیا ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام
حکم دیتے ہیں، کہا ساتھیوں رب کے راستے میں خرچ کرو، گھر کا سارا سامان لٹا دیتے ہیں، آدھا سامان لے آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سوائے محبت کے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ام سلمہ فرمانے لگی اللہ کے نبی ممکن ہے کہ وہ صحابہ آپ کی بات کو سمجھے نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ تو ایسے عظیم ہیں، پتے کھانے پڑے تو انہوں نے کھائے، پتے کھانے پڑے انہوں نے کھائے، پتھر باندھنے پڑے انہوں نے باندھے، بھوکا رہنا پڑا بھوکے رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے بیک وقت سات صحابہ انصار صحابہ کرتے چلے گئے نبی کے دفاع میں۔ کہا اللہ کے نبی ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن ہے وہ یہ سمجھے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امتحان لے رہے ہیں، آپ ایسا کریں آپ کا اپنا جانور خیمے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، آپ پہلے اپنے جانور کو ذبح کریں، پھر دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں لٹانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو ذبح کیا، توجہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ہمیں چیک کر رہے ہیں، میرے پیغمبر کا اپنا جانور بندھا ہوا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب جانور کو ذبح کیا پھر سارے ہو چکے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غلطی کا احتمال بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو موجود ہے، فہم میں فقہ میں غلطی ہو سکتی ہے، اگر کسی کی بات میں غلطی نہیں ہوتی، کسی کی بات قرآن ہوتی ہے یا نبی کا فرمان ہوتا ہے، وہ صرف دین ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، وہ غصے میں بات کرے تو بھی دین ہے، وہ خوشی میں بات کرے تو بھی دین ہے، وہ ہنستے ہوئے بات کرے تو بھی دین ہے، وہ غصے میں بات کرے تو بھی دین ہے، وہ اپنوں کے ساتھ بات کرے تو بھی دین ہے، وہ بیگانوں کے ساتھ بات کرے تو بھی دین ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مناقب و فضائل میں کس کو شک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام یہ دنیا چھوڑتے ہیں تو کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نہیں، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے، پھر فرمانے لگے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آج اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے میرا رب زندہ اور جاوید ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول سے آخر تک ہے، اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فہم تھا جو بات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں بیٹھے۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیت پڑھی، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اگر ان پر موت آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم پھر جاؤ گے؟ کہا جو پھر جائے گا وہ رب کا نقصان نہیں بلکہ اپنا نقصان کرے گا۔ دلیل کے طور پر ایک اور آیت پڑھی، کہا انکا میت وانہم میتون، پیغمبر علیہ السلام کے چہرے ادھر کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد فرمانے لگے اللہ رب العالمین آپ پر دو
دو مرتبہ موت کو جاری نہیں کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نہیں، حدیث میں آتا ہے جب قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ میری ٹانگوں نے میرے جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا قرآن کریم کی آیات ہم پڑھتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ اس کا مطلب یہی ہے جب یہ پڑھتے ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ کون عمر ہے؟ وہ عمر ہے جسے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت زینب فرماتی ہے قرآن اترتا ہمارے گھر میں لیکن مشورہ فاروق اعظم کا ہوتا، کوئی بات اس روئے زمین پر کرتے، اللہ رب العالمین اسے قرآن بنا کر نازل کر دیتا۔ تقریباً 17 آیات قرآن کریم کے اندر ایسی موجود ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے فہم میں غلطی کا احتمال موجود ہے۔ جس کے فہم میں غلطی نہیں ہوتی، جس کی بات میں غلطی نہیں ہوتی، جس کے قول میں غلطی نہیں ہوتی، جس کے فعل میں غلطی نہیں ہوتی، جس کا قول شریعت ہوتا ہے، جس کا فعل شریعت ہوتا ہے، جس کی بات شریعت ہوتی ہے، جس کا حکم شریعت ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اٹھائی ہے، میرے نبی کے عظیم صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آتے ہیں، کہا اللہ کے نبی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آسمان پر بادل کا ٹکڑا ہے، اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کسی کے پاس کم آ رہا ہے، کسی کے پاس زیادہ آ رہا ہے، پھر ہم اتنے میں دیکھتے ہیں ایک رسی آسمان سے نمودار ہوتی ہے، پھر ایک شخص اسے پکڑتا ہے، وہ بھی آسمان پہ چلا جاتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے، وہ بھی آسمان پہ چلا جاتا ہے، تیسرا پکڑتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے، چوتھا پکڑتا ہے، وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ یاد رکھیے میرے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، غلطی سے پاک، غلطی کے احتمال سے پاک۔ میرے نبی مکرم کی بتائی ہوئی تعبیر بھی رب کا قرآن ہے، حدیث ہے، وحی ہے، غلطی کے احتمال سے پاک ہے۔ اس سے ہٹ کر نہ کسی کا خواب غلطی کے احتمال سے پاک ہے، نہ کسی کی بتائی ہوئی تعبیر غلطی کے احتمال سے پاک ہے۔ یاد رکھو سارے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو اس کی تعبیر میں بتاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بتاؤ، کیا بتاتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان سے رسی نمودار ہوتی ہے یہ صراط مستقیم ہے، ذلت الاسلام ہے، یہ اسلام کی چھتری ہے۔ لوگ جو گھی اور شہد لے رہے ہیں یہ قرآن اور اس کی مٹھاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پکڑتا ہے چلا جاتا ہے، وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، گویا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پھر اس کے بعد ایک آتا ہے وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، پھر تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں یہ قرآن ہے، اس کی مٹھاس ہے، یعنی علم ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر بتاتے ہیں۔ تعبیر بتانے کے بعد پھر فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اصبت ام اخطأت، میں نے غلطی کی ہے یا میں نے بات صحیح بتائی ہے، میری تعبیر ٹھیک تھی یا میری تعبیر غلط تھی؟ میرے نبی نے فرمایا صحیح بخاری اٹھائیے، سنن ابو داؤد اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، جامع ترمذی اٹھائیے، سنن نسائی اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اصابت بعضا و اخطأت بعضا، آپ نے بعض چیزیں صحیح بتائی ہیں، بعض چیزیں غلط بتائی ہیں۔ یہ کون ابو بکر ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری کائنات کے احسانوں کا بدلہ اللہ کے نبی نے چکا دیا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں اللہ کے نبی نہ چکا سکے، روز قیامت اللہ رب العالمین ان کے احسانوں کا بدلہ انہیں عطا کرے گا۔ کہا کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ چیزیں غلط ہیں۔
میرے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے میری غلطی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر قسمیں نہ دو، قسم نہ دو۔ حدیث یہاں تک ہے، محدثین نے آگے اپنی شروحات میں مختلف باتیں کی ہیں۔ کسی نے کہا غلطی یہ تھی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ غلطی یہ تھی، یہ آسمان سے دو مختلف چیزیں اتر رہی تھیں، انہوں نے قرآن اور اس کی حلاوت مٹھاس کہا یہ ایک چیز ہے، قرآن اور حدیث نہ کہا، یہ غلطی ہے۔ لیکن غلطی کیا ہے ہمیں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر چکا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت کے سارے دروازے جسے اپنی طرف بلا رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، وہی ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، اللہ کے نبی میں ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج عیادت مریض کے کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا آج مسافر کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا نماز جنازہ میں شریک کون ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا غلام آزاد کس نے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا تدفین تک موجود کون رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا یہ 4 سے 5 کام کسی ایک بندے میں اگر جمع ہو جائیں سوائے جنت کے اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بات سمجھانے کی غرض سے، ورنہ ان عظیم لوگوں کی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑنے والی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کی باتیں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ ایک طرف اگر میرے نبی مکرم کی بات ہے، دوسری طرف ابو بکر صدیق کی بات ہے، اللہ کے لیے انصاف اور حق کا تقاضا یہ ہے صحابی کی بات کو چھوڑ کر نبی کی بات کو سینے سے لگایا جائے۔ انصاف یہ ہے ایک طرف میرے نبی کی بات ہے، دوسری طرف فاروق اعظم کی بات ہے۔ انصاف اور حق یہ ہے فاروق اعظم کی بات کو چھوڑ کر پیغمبر کی بات کو سینے سے لگا۔ ایک طرف میرے نبی کی بات ہے، دوسرے طرف تمام صحابہ کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر نبی مکرم کے فرمان کو سینے سے لگا۔ یہ اہل حدیث کی ایک ادنا سے طالب علم کی یہ دعوت ہے، اور یہی دعوت ہمارے اسلاف کی ہے، اور یہی دعوت قرآن و سنت کی ہے، صرف ہماری نہیں، یہی دعوت ابو بکر صدیق کی ہے، یہی دعوت حضرت عمر کی ہے، یہی دعوت حضرت عثمان کی ہے، یہی دعوت حضرت علی کی ہے، یہی دعوت عشرہ مبشرہ صحابہ کی ہے، یہی دعوت تابعین کی ہے، یہی دعوت تبع تابعین کی ہے، اور یہی دعوت میرے بھائیوں تمام کے تمام ائمہ کرام کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ دو باتیں ہیں، دو باتیں، ایک طرف میرے نبی کا فرمان ہے، دوسری طرف ساری کائنات میں سے کسی کا فرمان ہے، کسی کا قول و عمل ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہنے والے کسی شخص سے بھی آپ پوچھتے ہیں ان دو باتوں میں صحیح بات کون سی ہے، حق اور سچ کا تقاضا کیا ہے، کون سی بات لینی چاہیے، کون سی بات ماننی چاہیے، کون سی بات چھوڑنی چاہیے، اللہ کی قسم کھا کر منبر رسول پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں ہر شخص جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہی کہے گا کہ میرے نبی کی بات کو سینے سے لگانا چاہیے، دوسروں کی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ جو صرف کہتے نہیں ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں، دوسرے بھائی صرف کہتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے نبی مکرم کی بات کو چھوڑ کر دوسروں کے اقوال و افعال کو سینے سے لگاتے ہیں، میرے نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم دکھ اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب نبی کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک امتی کی بات کو سینے سے لگا کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، ورنہ کسی کی تنقید مراد نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں اگر اپنے فہم کی بنیاد پر یہ بات کہوں، کسی کے فہم کو رد کر دوں تو مجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں، لیکن اگر ایک طرف میرے نبی کا فرمان، میرے رب کا فرمان،
پھر اگر رب کے فرمان کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لے لینا، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے بڑا پھر اللہ کے نبی کا گستاخ بھی کوئی نہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو مثالیں دیتا، آپ کو بتاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی کہتے چلے آئے، یہی فرماتے چلے آئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا، لوگو اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، آپ اس وقت تک میری اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو تم بھی میری اطاعت نہ کرنا۔ ابو بکر اگر صدیق بنا، عمر اگر فاروق بنا، عثمان اگر غنی بنا، علی حیدر کرار بنے، رضی اللہ عنہم بنے، رب نے اعلان کیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ قرآن و سنت کو سینے سے لگایا۔ آج اگر ہم بھی قرآن و سنت کو سینے سے لگائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی عزت دے گا، اور انشاءاللہ رب العالمین ہمارے اعمال بھی قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔